چیف جسٹس صاحب کو جو ریئل خطرہ ہو سکتا ہے، بہرحال لوگوں کو اکسایا تو گیا ہے، تو وہ اس وقت ابینڈنڈ محسوس کر رہے ہوں گے حکومت کی جانب سے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا یہ ہوئی کہ چونکہ جو ایک ویڈیو اتنی وائرل ہوئی اور وفاقی وزراء نے اتنی تڑیاں لگائیں، ہاں، اب یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوڈے لپاڑے بھی جو ہیں وہ اپنی شیئر اینڈ بیٹس، وہ جو ہوتا ہے یار کلک اینڈ بیٹ کے لیے تھوڑی سی بے توجہ کوئی ٹویٹ لکھ رہا ہے یہ وہ کہ جی میری طرف سے بھی یہ انعام وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یس، یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے جب آپ حکومت ہوتے ہیں، جو میں اس دن تڑپ رہا تھا اور آپ مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ جب تک آپ کسی چیز پر تیار نہ ہو چکے ہوں، ایک آپ نے فرم مائنڈ نہ بنا لیا ہو، اور بالآخر آپ دوبارہ دیکھیے اس کے بعد منگل کے دن جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو ہمارے تمام میڈیا کی توجہ اس بات پہ تھی، کہہ رہے صاحب وہ قانون پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اندر پیش ہو گیا کہ نہیں جس کے ذریعے تحریک انصاف کی نشستیں روک دیا. میں نے کہا یار اس سے زیادہ خوفناک بات تو یہ ہوئی ہے کہ صاحبزادہ احمد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کی حیثیت اس کے سربراہ ہیں، انہوں نے وہ فیصلہ جو ایک بہت بڑا قضیہ بن رہا ہے اس کو بنیاد بناتے ہوئے الزام لگایا کہ جی سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی اور کمیٹی بنائی جائے ایوان کی جو علماء کو بلایا. اچھا، ابھی تک رپورٹ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کمیٹی، مجھے لگتا ہے اس کا اجلاس ہی نہیں ہوا ابھی تک وہ بنی بھی ہے. لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی نے شاید لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی نے کرنا تھا، اس میں علماء کو بھی آنا تھا، انہوں نے اس فیصلے کو زیر غور لانا تھا. اب میں اس لیے بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ خواجہ آصف صاحب اور احسن اقبال صاحب کا آپ نے خود ذکر کیا تھا جو اس عذاب سے گزر چکے تھے. باس وہ اس وقت دکھ، مذمت اور غصے کا اظہار کر رہے تھے. ان دونوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی گرفتار کر. ٹھیک ہے، لیٹس بی فیئر. میں اس موضوع پر دیکھو، ہم جب ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہیں تو ہمارا کام تیلی لگانا نہیں ہے معاملات کو. یہ بہت حساس معاملہ ہے اور اسی وجہ سے جس دن آیا میں نے کہا یہ وفاقی وزراء کو ذرا تھوڑا سا اپنے جذبات پر کنٹرول رکھ کے بات کرنی چاہیے تھی. معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. اب آ جائیں بھائی، جس کے لیے بڑی ہی مہربانی ہے آپ کی، شکر ہے. اب یہ آپ کی گردان شروع ہو جائے گی تو پھر آپ نے سب سے پہلے ڈیورٹ کس نے کیا؟ آپ نے کیا. میں تو چلو تصدیق کر رہا تھا. میں نے آج جب اخبارات پڑھے تو دو چیزیں وہ پڑھنے کے بعد میں اپنا سر پکڑ کے رہ گیا. دوسری کا بعد میں ذکر کروں گا. پہلی کیا؟ ابھی جو سب سے اہم خبر تھی وہ یہ تھی کہ ڈان اخبار کے بزنس پیج پر کہ پریزیڈنٹ ٹو کنسلٹ بزنس مین آن آئی پی پیز، کہ صدر مملکت جو ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، جی سر، وہ بزنس مین کو آئی پی پیز پر ان سے بریفنگ لے گئے ٹو کنسلٹ. اچھا جی، اب میں نے کہا میں تو ارے سر بھائی آپ بغیر گلاسز کے پڑھتے ہیں تو پی کو کنفیوز کر جاتے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا، ہم صدارتی نظام میں نہیں ہیں. PRSESIDENT اینک کے ساتھ. اچھا جی، پریزیڈنٹ ٹو کنسلٹ. اچھا، اب میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا کہ جس آصف علی زرداری کو میں کسی دور میں جانتا تھا، وہ زرداری صاحب جب 2008 میں ایوان صدر پہنچتے ہیں تو ہر 5 منٹ بعد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جیسے بندہ سوڑا نہیں پیا ہوتا کہ اس سے میری جان چھڑاؤ، کہ 58(2) بھی تو وہ تو دے دیا نا. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آئی پی پی والے کیوں جا رہے ہیں یار. اگر بات مکمل کرنے دو کہ بہرحال آئی پی پیز والے نہیں جا رہے. آئی پی پیز کے خلاف جو مخالفانہ مہم چلا رہے ہیں جس کی قیادت جو ہے جناب گوہر اعجاز صاحب کر رہے ہیں، اس خبر کے مطابق انہیں آج یعنی جمعرات کے دن صدر آصف علی زرداری صاحب کو ملنا تھا اور ان کو بریف کرنا تھا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک گروپ کے ساتھ. اس گروپ نے بقول ان کے ایک تھنک ٹینک بھی بنا رکھا ہے جس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. اس کو اعجاز گوہر صاحب، جس کو اعجاز صاحب ہیڈ کرتے ہیں. ان کا وہی رونا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ بجلی اصولی طور پر 8 روپے فی یونٹ بنتی ہے، تو یہ جو آئی پی پیز وغیرہ ان کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے وہ 60 روپے تک چلی گئی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کے نام پر بغیر کو بجلی پیدا کیے جو لوگ پال کمائے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ. لیکن اس میں ان کا ایک اور جو جگاڑ لگا رہے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جی 52% جو پلانٹس ہیں وہ تو گورنمنٹ کے ہیں، حکومت کے ہیں، یعنی 100 میں سے 52
تو یہ تو کم از کم جو ہے وہ بند کریں کیپیسٹی پیمنٹ لینا. اس طرح کچھ پاکستانی ہیں اور وہ یعنی 28%, 28%, وہ اپنے پاکستانی بھائیوں پہ رحم کریں اور کچھ یعنی کہ لانگ ٹرم ارینجمنٹ کر کے کہیں کہ اچھا یار آپ ہم نے اربوں کما لیے, چلے کچھ عرصے کے لیے ذرا ہم رعایت دیتے ہیں, لیکن باقی رہ گئے 20% فارن انویسٹرز. تو فارن انویسٹر چاہیے بھی. بہرحال اینی وے وہ یہ سارا کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو 1.5 ٹریلین 1.5 کھرب یہ ہمارا جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ میں جا رہا ہے. تو اب صدر صاحب اس سلسلے میں کریں. صدر صاحب نہیں کر سکتے نا, مدعا ٹھیک ہے, ایگری ود دیٹ, پر پریزیڈنٹ کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں, آئینی ہوتا ہے وہ. اب یہ کہ میرا خیال ہے کہ تھنک ٹینک چلانے والے گوہر اعجاز صاحب کو بھی یہ خبر ہوگی, ہاں ہونی چاہیے کہ محسن نقوی صاحب کے بڑے کلوز دوست ہیں اور وہ کابینہ میں ہیں. تو ان کو نہیں, یہ خود بھی رہے گوہر اعجاز صاحب نگران حکومت میں, تو انہیں بھی یہ خبر ہونی چاہیے. تھنک ٹینک چلا رہے ہیں. میں بھی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, تو اب یہ کہ وہ یہ سوچ کر تو نہیں جا رہے ہوں گے کہ انہیں آصف زرداری صاحب کہیں گے کہ بھائی جی میرے کو کی لینا آئے ہو. ہمارے کوئی مقصد تو ہوگا نا. مقصد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو انگیج کیا جائے. تو پریزیڈنٹ صاحب بلائیں شہباز شریف کو, سمن کریں, سب کیا خیر بلائیں اور کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہو پیاں, یوں کریں. اچھا, اب میں اس خبر کو اتنا سنجیدگی سے نہ لیتا شاید کہ ٹھیک ہے بھائی وہ یہ صدر صاحب سن کے کہہ سکتے ہیں یار تمہارے پوائنٹ تو ویلڈ ہے میاں گوہر, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اب اختیار تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ تو پرائم منسٹر کے پاس ہو, میں نے خود ایز یعنی صدر پرائم منسٹر کو دیا ہو, تو میں کیسے بھائی. میں نے وہ یہ کہ میرے دوست بڑے پیارے جانے جگر ندیم افضل چند, وہ تو پیپلز پارٹی مختار گل مک گئی ہے, بد گئی ہے. انہوں نے کل ہماری دوست آسمان شیرازی صاحبہ کو سنا ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری صدر زرداری صاحب سے تنہائی میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اور میں اس کو بتا نہیں سکتا پبلکلی, لیکن میں وارن کر رہا ہوں ڈاکٹر مصدق کو کہ مشتری ہوشیار باش. یہ نواں ٹاپک شروع کر لیا. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی اور تیل, آئی پی پی ختم ہو گیا, اب ہم دونوں چیز نہیں, یہ دونوں ملا کے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈاکٹر مصدق ہوشیار ہو جاؤ. اچھا, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ندیم افضل چند صاحب, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے کہ گوہر اعجاز صاحب ایک پوری ایف آئی آر لے کر آئی پی پیز کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں, اس پارٹی کے صدر کے پاس جا رہے ہیں جنہوں نے اس ملک میں آئی پی پیز کو متعارف کروایا, سب سے پہلے انیشیٹو لیا تھا. یاد نہیں کہنا کیا چاہتے ہیں ان سارے ڈاٹس؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاٹس ملانے کا مقصد یہ ہے کہ آئی پی پیز کے طوفان کو اتنا بڑھایا جائے کہ حکومت پہ پریشر بڑھے. اور یہ خالی فضا میں نہیں ہو رہا, ایک تو یہ بزنس مین یوں کر رہے ہیں, دوسری طرف جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب آئے بیٹھے ہیں. کتنی پڑھی لکھی گل کی تھی تسی, اس سے پہلے جو میں جہالت کر رہا تھا جو اس میں نہیں مطلب میں واہ واہ کس گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ حکمران ایوان ہائے اقتدار میں سرنگ لگا رہے ہیں, ادھر سے عوامی غیظ و غضب کو بھڑکا رہے ہیں حافظ صاحب جماعت اسلامی. تو یہ تو دو آتشاہ ہو گئی بات. تو ایسی صورتحال کریٹ کرو اور اس کے جواب میں ہو کیا رہا ہے؟ ایجنڈے پہ آنا محض اتفاق ان کا. بعض اوقات سہانے کو انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں سازشی تھیوریوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتا, لیکن ادھر دل کر رہا ہے کہ سوچا جائے. اینی اب اس میں معاملہ یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ یہ دوسری طرف میں یہ بھی تو آپ نے خبر آ رہی ہے نا آپ کے شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی اتحادیوں سے بڑے تفصیلی کھل کے باتیں ہوں گی کہ چاندے کی وہ تو ملک کے معاشی اور دوسرے مسئلوں پر. تو یہ کیا ہے, یہ ملک کا یعنی کہ یہ کو فلم بنانے کی بات ہے. کاکا بھی نہیں کہ میں ٹھیک ہے کم پڑھا لکھا ہوں, بٹ میں آپ کا جو آپ نے فارمولہ پیش کیا ہے گوہر اعجاز صاحب کے ذریعے اور پھر آپ نے جماعت اسلامی کو ملایا, پھر چند صاحب کا آپ نے کل کا بیان جو ہے آسما آپا کے شو والا وہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا, تو آپ کا جو تھیری ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سارا کچھ مل کے شہباز حکومت کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے ہیں, ان کو ہلانے کمزور کرنے والے. اگر آپ اس اٹیمپٹ کو جو ہے اس کو اتنا سادہ لے رہے ہو, شہباز حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہونی ہے یا نہیں ہونی, میرا یہ مقصد نہیں ہے. مجھے تو ایک صحافی کے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ اٹس اے بلڈنگ سٹوری. یہ بلڈنگ سٹوری ہے, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں. یہ ایک مدعا بن رہا ہے کہ جناب اگر آئی پی پیز کو کسی طرح کر لیا جائے, اللہ بھلا کرے آپ کا.
किसी तरह कोई इनकलाबी इकदाम ले लो। पर ये जो मुद्दा अगर बन गया तो 21वीं सदी का जो ताकतवर तरीन वजीर आजम है पाकिस्तान का, 21वीं सदी का, उससे पहले यार ये आप लतीफा सुनाते हैं या आप क्या करते हैं? प्लीज फॉर गॉड सेक आप अपने व्यूअर्स के जज्बात का उनके साथ नहीं खेला करते। प्लीज मेक देम अंडरस्टैंड दिस हैज बिकम अ जोक व्हेन यू कीप रिपीटिंग। आप जोक समझते रहे, चलें, मेरे जज्बात बारह, हैं ये। तो क्या ये जो मुद्दा अगर बन गया तो क्या उन पर बर्डन होगा शहबाज शरीफ साहब? बहुत ज्यादा होगा। फर्ज करें ये एक पब्लिक, देखो अभी तक क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई काउंटर नैरेटिव है? आप किसी बंदे से आप पूछ लो गुज़श्ता 2 हफ्तों से जिसने रेगुलर और सोशल मीडिया देखा है। सोशल मीडिया का तो और मसला होता है ना, जजेस वगैरह उनकी तो आजकल एक चीज बड़ी और भी पूछनी, जल्दी कर ले जरा। नहीं कर ले मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये एक आम आदमी कन्विंस हो रहा है कि उसका बिल वाकई आधा हो सकता है अगर आईपीपी इसको किसी तरह काटा जाए, और अगर उसकी रुकावट में ये वजीर आजम रुकावट बनते नजर आए तो जाहिर है लोग उनको अपनी मुश्किलात का जिम्मेदार समझेंगे। आपने एक रेफरेंस दिया अभी नदीम अफजल चंद का, क्योंकि मेरे पास टाइम का, मैं ब्रेक पे जाना है। कल चंद साहब ने एक और बात भी की आसमा आपा के शो में जी। वो ये थी कि भाई अगर मुज़ाकरात के हवाले से बात थी, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई इख्तियार दे दे महमूद अचकज़ई साहब को, क्योंकि वो है ना आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, और वो अगर सदर साहब के पास चले जाएं महमूद अचकज़ई साहब कि मामलात को सेटल कर लिया जाए, तो इसका मतलब है कि इस बात में भी वजन डाला जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। वो तो आसिफ जरदारी साहब तो उनका तो ये रवैया कि मैं तो हर सियासतदान से बात करने को तैयार हूँ। महमूद अचकज़ई साहब अगर सरदारी साहब के पास चले जाए तो उन्हें मस्बत जवाब मिले, लेकिन वो ये है कि अगर उनको वो उधर से शर्त है पीटीआई वाली, वो वाले तो कहते हैं कि मेरे साथ बादशाह बात करे जंगल का, तो अगर वो वैसे यानी ताश के बादशाह से बात करना चाहें तो हाजिर लोग हमारा तो अब वो जंगल का बादशाह का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते रहे। अब नहीं, उनसे तो कह रहे हैं ना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, तो फिर उधर से ये करेंगे कि अच्छा जी हमने आसिफ अली जरदारी को नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं। मैं आसिफ अली जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, सुप्रीम कमांडर है ना हमारे, तो आपको कौन सा नुमाइंदा चाहिए? तो आप बुला लें, आप ऐसा करें कि ये अख्तियार दे दें कि जो कुछ अचकज़ई साहब तय करके आएंगे जरदारी साहब से या सदर ममलिकत से, तो उस पर हूबहू अमल करने को तहरीक इंसाफ तैयार होगी। तो होगी ना भाई, उनके सदर है ना, तो जमानत दुआओ ना, तो देंगे ना। कौन दे? अचकज़ई साहब तो नहीं दे सकते ना, अचकज़ई साहब तो तहरीक इंसाफ नहीं है, उनको ये अथॉरिटी तो तफवीज करनी है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इमरान खान साहब ने। सीधी सी बात है, बहुत है पानी दा इक्वल। वो अगर देंगे तो हो सकता है कि उसके बाद वो शायद इन्हीं के जरिए, चंद साहब के जरिए पैगाम भिजवा दें। चंद साहब ने गुफ्तगू की है, साथ में ये भी कहा कि मैं अकेले आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठा। तो ये जो और आपकी जो सारी थ्योरी आईपीपी वाली और जमात इस्लामी के धरने वाली भी मैं मिला लूं, तो जो पीटीआई की अफवाहें गर्दिश कर रही थी पिछले 4-5-6 दिनों से, तो बातचीत, सॉफ्ट कॉर्नर, हालात बेहतर हो रहे हैं, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की हुकूमत खतरे में पड़ रही है, तो वो अफवाहें तो फिर किसी सच्ची बुनियाद या ठोस बुनियाद पर थी, अगर ये सारे मंतक मैं मान लूं। जहां तक तो भाई बात ये है कि देखो बात सुनिए, एक होती है पॉलिटिकल रियलिटी डायनामिक्स किसी तरफ जा रही हो, एक होता है मौजूदा हकायक, हेयर एंड नाउ। हेयर एंड नाउ की बात करो तो वो जिनसे उम्मीद बांधी जा रही है वो फिलहाल तो बेंड करने को हर किस तैयार नहीं है। पूरी कहानी मुका छड़ी। जिनको कहा जा रहा है कि जी आपको नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, नहीं, जिनको कहा जा रहा है कि नुमाइंदा मुकर्रर कर दें हमारे साथ गुफ्तगू के लिए, बस इससे अच्छा ओके, बात करूं मैं समझा तब फिलहाल वहां से फिर तो इसका मतलब काम नहीं चलने वाला। एक ब्रेक ना ही समझो, फिर आईपीपी वाले